بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ غالب کے اسی شعر کے ساتھ ہم آج کا لیکچر علم بدیع کا سلسلہ جاری ہے، اور صنعت تجنیس کی تعریف اور اس کی پہلی قسم ہم نے صنعت جو ہے وہ تام پڑھی تھی، تجنیس تام۔ آج ہم پڑھیں گے صنعت تجنیس مرکب پڑھیں گے۔ تو دیکھو، مرکب لفظ سے ہی یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی تجنیس تو ہم کہتے ہیں ہم جنس کو، اور مرکب وہ ہوتا ہے جس میں کچھ دو چیزیں شامل ہوئی ہوں۔ لیکن یہ چونکہ ہم جنس بھی ہے اور ساتھ میں دو چیزیں بھی ہیں، یعنی ہم جتنی بھی شاعری میں ایسے الفاظ کا لانا، جو شاعری میں الفاظ یا لفظ کا لانا، دو لفظ کا لانا ہے، دو زیادہ الفاظ کا لانا جو بالکل ایک جیسے دکھتے ہوں۔ اب دیکھو، اس میں تھوڑا بہت فرق ہو، یعنی اس میں کیا ہے، اس میں لفظ دونوں دکھنے میں بالکل سیم لگیں گے، لیکن ایک میں ہم نے مکمل وہ لفظ اٹھایا ہوگا اور دوسرے میں ہم نے دو الفاظ ملا کر اس کا ہم شکل ہم نے بنا دیا ہوگا۔ مثلا دیکھیں کہ ایسے الفاظ کا لانا جو حروف اور اعراب کے لحاظ سے یکساں ہو، یعنی زبر زیر پیش کے حوالے سے یکساں ہو، لیکن لفظ مفرد ہو اور دوسرا مرکب ہو، یعنی ایک لفظ مفرد ہو اور دوسرا مرکب ہو۔ شعر میں دیکھیں، اب شعر پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم، قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پہ مرہم، حسرت یہ لیے جی کی جی ہی میں گئے مرہم، حسرت یہ لیے جی کی جی ہی میں گئے مرہم۔ اب یہاں پر دیکھو، پہلے ہمارے پاس یہ لفظ جو ہے ہمارے پاس مرہم ہے، اور دوسرے مصرے میں بھی ہمارے پاس لفظ مرہم ہے، لیکن یہاں پر جو یہ لفظ مرہم ہے، اس مرہم کا مراد زخم پر جو مرہم لگائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں، اور دوسرے مصرے میں دو لفظ ایک ہو گئے ہیں، ایک ہمارے پاس لفظ مر ہے اور دوسرا ہمارے پاس لفظ ہم ہے، یعنی یہاں پر کیا کہ حسرت یہ لیے جی کی جی ہی میں گئے مرہم، یعنی ہم مر گئے۔ تو یہاں پر شعر کے پہلے مصرے میں شاعر نے لفظ مرہم مفرد کے طور پر، یعنی اکیلا ہے، استعمال کیا ہے، مکمل لفظ ہے، اور دوسرے مصرے میں مرہم بطور مرکب استعمال ہوا ہے، یعنی مرہم زخم پر مرہم لگانا، اور مرہم یعنی ہم مر گئے۔ اگلا شعر دیکھیں، کچھ ہم کو نظر یار کا دل آتا ہے میلا، کچھ ہم کو نظر آتا ہے دل یار کا میلا، ساقی تو صفائی کیے شیشے میلا، ساقی تو صفائی کے لیے شیشے میلا، کے لیے یہاں پر لفظ ہے، ساقی تو صفائی کے لیے شیشے میلا، یعنی یہاں پر ہم کے لیے لکھ لیتے ہیں یہ، ساقی تو صفائی کے لیے شیشے میلا، یعنی پہلے مصرے میں لفظ میلا سے مراد جو صاف نہ ہو، گندا ہو، اور دوسرے مصرے میں لفظ میلا۔ اب دونوں کی بظاہر صوتی آہنگ بالکل ایک ہے، لیکن پہلے مصرے میں میلا سے مراد گندا ہے، اور دوسرے میلا سے مراد جو ہے میں شراب لانا مراد ہے، یعنی پہلے مصرے میں لفظ میلا سے مراد جو صاف نہ ہو، گندا ہو، اور دوسرے مصرے میں میلا سے مراد شراب لانا ہے۔ یا ضبط فغاں صورت پرواہ نہ کریں گے، یا شم میں رخ یار کی پرواہ نہ کریں گے۔ ویسے اگر ہم جب بھی لفظ لکھتے ہیں تو پرواہ کو ہم ایسے لکھتے ہیں، یہ پرواہ، یہ، لیکن بعض اوقات عروضی اعتبار سے یا بحر کے لیے بعض الفاظ کو ہم حذف کر لیتے ہیں، تو اس کو ہم نے بعض اوقات شاعر نہیں لکھ لیتے ہیں، یعنی یا ضبط فغاں، یعنی فغاں رونے کہتے ہیں، صورت پرواہ نہ کریں گے، یعنی کہتے ہیں کہ ہم یا پھر پروانے کی طرح ہم ضبط اپنے یعنی آوزاری کو ہم برداشت کریں گے، کس کی طرح؟ پروانے کی طرح، جس طرح پروانہ جو ہے جلتا ہے پھر بھی لبوں سے وہ اف تک نہیں کرتا ہے، کہتے یا ہم اس طرح کریں گے، یا ہم اس طرح برداشت کریں گے، یا شم میں رخ یار کی پرواہ نہ کریں گے، یا پھر شمع جیسے چہرے کی، یار کا شمع جیسا چہرہ جو ہے اس کی ہم کیا نہیں کریں گے؟ پرواہ، یعنی اس کی فکر، اس کی خیال نہیں کریں گے۔ شعر کے پہلے مصرے میں لفظ پروانہ سے مراد پتنگا یا بھنورا ہے، اور مصرع پروانہ نہ پرواہ نہ کریں گے کہ
کریں گے میں لفظ پرواہ نہ بطور مرکب استعمال ہوا ہے، یعنی ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پہلے میں دیکھو یہ مکمل لفظ ہے، یہ دوسرے میں پرواہ الگ لفظ ہے اور نہ الگ لفظ ہے۔ اب اس کے بعد ہم صنعت محرف پہ جائیں گے، اور محرف میں کیا ہے کہ اس میں اعراب کا یعنی زبر زیر کا فرق ہے، باقی الفاظ بالکل ایک جیسے ہوں گے، یعنی ایسے الفاظ کا لانا جو حروف کے اعتبار سے بالکل یکساں ہوں، بالکل ایک جیسے ہوں، مگر حرکات یعنی اعراب میں فرق ہو۔ ویسے بھی میں بلاتا تو ہوں، غالب کا شعر دیکھیں، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبہ دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے۔ اب اس میں بن اور بن ہے۔ اب دیکھو ان میں دونوں لفظ سیم ہے، دونوں با اور نون سیم لکھا ہے، لیکن ایک کے اوپر بے کے اوپر زبر ہے اور ایک بے کے نیچے زیر ہے، یعنی اس میں ایک میں جو ہے فتحہ ہے اور ایک میں کسرہ ہے۔ یعنی اس شعر میں لفظ بن زبر کے ساتھ ہے جس کے معنی سبب یا وجہ کے ہیں، اور دوسرے لفظ بن جو زیر کے ساتھ ہے کا مطلب بغیر یا اس کے سوا کے ہیں، یعنی تجنیس محرف بن اور بن ہیں، ان میں زبر اور زیر کا فرق ہے۔ اگلا شعر دیکھیں کہ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ یعنی اس شعر میں دیکھو گلے یعنی اس کے اوپر زبر ہے اور یہ گلے ہے، یہ یعنی ہمارے پاس گلے سے لگتے ہی، یعنی گلا سے مراد یعنی انسان کا جسم کا ایک حصہ ہے، اس کی یعنی سینے سے لگتے ہی، گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے، جتنی شکایتیں تھیں بھول گئے، وگرنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا، وگرنہ ہمیں بہت ساری شکایتیں یاد تھی لیکن ہم اس کے گلے لگتے ہی سب کچھ ہم بھول گئے۔ یعنی اس شعر میں لفظ گلے یعنی انسانی جسم کا حصہ، اور دوسرا یعنی یہاں پر جسم کا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو سینہ بھی کہہ سکتے ہیں، سے مراد شکوے، اور دوسرا گلے سے مراد شکوے اور شکایات کے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، تمام ہم نفسا قطع کر گئے منزل، بس ایک مسافر راہ رہ گیا بچا ہوا میں۔ تمام جو جتنے میرے دوست ہیں انہوں نے منزل کیا کر دیا، ترک کر گیا، قطع کر گئے منزل، مطلب منزل تک پہنچ گئے، بس ایک مسافر راہ رہ گیا بچا ہوا میں، یعنی سب نے منزل تک جانا یا جو بھی ہے، یعنی ہم نے یہاں پر اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس صنعت محرف کیا ہے۔ یعنی اس شعر کے دوسرے مصرے میں لفظ راہ سے مراد راستہ ہے، یعنی راہ صرف زبر اور زیر کا فرق ہے، اور لفظ رہ سے مراد رہ جانا ہے، یعنی یہاں لفظ یعنی یہاں پر بھی زبر اور زیر کا ہی فرق ہے۔ تو پیارے طلبہ، اسی کے ساتھ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے تو بتائیں بچے۔ اس میں صرف دیکھو ہم نے اس کا وہ دیکھے نا کہ یہاں پر کی تعریف دیکھیں کہ حروف کے اعتبار سے بالکل یکساں ہوں گے، الفاظ بالکل ایک جیسے ہوں گے، مگر حرکات یعنی اعراب میں فرق ہوگا۔ مطلب اعراب کسے کہتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش وغیرہ کو اس میں فرق ہوگا، باقی الفاظ سیم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر کا ہم جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔